طاقت کو پابند اقدار کیسے کیا جائے. قومی بحران ہے اس وقت. ہمارا ہی نہیں، پوری انسانیت میں دیکھ لیں آپ، ادب کوئی مضمون نہیں ہے. ادب آپ کی شخصیت میں کلیت پیدا کرتا ہے. ان پڑھ لوگ ہوتے تھے مگر تربیت بہت اچھی ہوتی تھی. کتابیں پڑھنے سے تو صرف کام نہیں چلتا. آپ نے جس قسم کے انسان دیکھے ہوں شاید بعد میں چل کر لوگوں کے لیے قابل یقین ہی نہ رہے. جو بڑے انوکھے لوگ ملے ہیں اور بڑے جینوین، انتظار صاحب ان میں سے تھے. یہ نوٹ کیا تھا کہ ان کے ذہن میں داخلہ بہت مشکل ہے. وہ ایک ریمارک دیا بڑی دلچسپ تھا، کہنے لگے افسانے کے بارے میں تو بہت لوگوں نے لکھا ہے، آپ نے کمال کیا ہے کہ شخصیت پہ لکھا جو ہے ہی نہیں. یہ ریومر بھی پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کو صدام حسین نے بلایا تھا. حقیقی معنوں میں اگر بر صغیر میں سب سے زیادہ ادب کے اگر کوئی آدمی ہے تو وہ فیض الحسن سہارنپوری. سر سید بھی ان کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کرسی میز پہ بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے، ہم تو چارپائی پہ نیم دراز ہو کے پڑھاتے ہیں. عبدالعزیز میمن صاحب، ان کے بارے میں آپ کی کیا یادداشت؟ ہزارہ عربی کے اشعار بالکل نو کے زبان تھے. جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا تھا، جو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا اس کو یوں زور سے زمین پہ مار کھڑے ہو کر بات کرتے. زنگ خوردہ ہے میرے باطن میں قفل ممکنات، رائے گاں جاتے ہیں سب چاندی کا دن سونے کی رات. السلام علیکم. آج لاہور میں بہت اچھا موسم ہے اور مجھے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ کئی سال کے بعد ہم نے ایسا خوشگوار موسم دیکھا ہے جو کہ لاہور کی شناخت ہوا کرتا تھا. پھر بعد ازاں یہاں پہ اسموگ کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے سابقہ سالوں میں، لیکن آج میرے لیے جو دل کا موسم ہے وہ میرے خیال سے باہر سے زیادہ خوشگوار ہے، کیونکہ آج ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم ان سے ہم کلام ہو سکیں، کچھ سیکھ سکیں. گو کہ میں جیسے کہ وہ احمد جاوید صاحب کے حضور یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم اس قابل تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ایسے صاحبان علم کی موجودگی میں ہم بھی موجود ہوں. کجا یہ کہ ان سے بات کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں، لیکن یہ ہمارے بڑوں کا یقیناً ہم پہ کرم ہے اور عنایت ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آج میں ذرا نروس اس لیے بھی ہوں کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں تو رانا آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو وہ بہت صاحب علم آدمی اور بہت سی چیزیں جانتے ہیں. تو آج بس یہ کہ تنہا آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پچھلے پوڈ کاسٹ کو بڑا پسند کیا گیا اور ہمارے دوست احباب نے بہت دیکھا اور بہت زیادہ لوگوں نے باہر سے، پاکستان سے باہر سے بھی رابطہ کیا. تو وہ ظاہر سارا کمال آپ کا تھا. تو ہم تو بس یہ کہ آپ کے حضور بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ہمارے دوست احمد فوزان صاحب ہمیں لاہور میں اسٹوڈیو دے دیتے ہیں. تو بس میں آپ سے یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا کہ ابھی جو آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اور شیخ سعدی کے کلام کے حوالے سے، تو وہ میرا دل بڑا باغ ہو گیا. حالانکہ سوالات تو میں نے بہت سے اور بھی جمع کیے ہوئے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ وہ ان کی بہت ہی وہ مشہور ایک نعت ہے، ربائی ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کے اندر ایک عروج کا معاملہ ہے اور یہ صلو علیہ وآلہ ہونا چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک خواب والی روایت بھی بال جڑی ہوئی ہے. تو کچھ میں نے صاحبان علم سے پوچھا بھی، تو مجھے جواب یہ ملا کہ ہاں چونکہ یہ متفاعل ہے تو صلالو ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جو بات کہی وہ اتنی زیادہ میرے لیے متاثر کن تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں وہ ضرور برکت کے طور پہ پہلے اس میں شامل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم وہ گفتگو باقی بھی کریں گے آپ سے. ہاں، وہ پہلی بات تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ گفتگو، ہم تو بنیادی طور پہ مسلک ہمارا وہ ہے جو ہم نے ایک شعر میں کہا ہے کہ خاموش دل زار جہان گزراں میں جو کچھ کے کہا اس کے نہ کہنے کا محل تھا. تو میں تو ڈرتے ہی آپ کا کرواتا ہوں، خدا جانے کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے. بہرحال چلیے، اگر آپ کو پسند ہے یا لوگوں کو پسند ہے تو یہ جو آپ نے ابھی پوچھی ہے نا بات، اس میں تو بلکہ یہ جس جگہ بتایا جا رہا ہے نا کہ یہاں خلل آ رہا ہے عروضی، صلالو ہونا چاہیے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی متفاعل جو بحر کامل کا رکن ہے، ہر بحر میں کچھ ضعافات مسلم ہوتے ہیں. ضعافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز میں تبدیلی جتنی الاؤڈ ہے، یعنی جن تبدیلیوں کی اجازت ہوتی ہے، ہر بحر کے الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اور اس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بحر کامل میں اضمار ہونا تو ایک مسلم
چیز ہے. آپ کوئی قصیدہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں متفاعل کرتے کرتے متفاعل کی جگہ مستفعل آ جائے گا. اور یہ کیا ہے, متفاعل میں تے جو دوسرا حرف متحرک ہے اس کو ساکن کر دیا, تو یہ متفاعل ہو گیا. متفاعل یہ برابر ہے مستفعل کے. تو یہ بالکل طے شدہ ضعاف ہے, اس میں کوئی خامی کوئی غلطی نہیں ہے, بلکہ اس میں خوبی ہے. خوبی یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو مصرے ہیں چاروں, یہ گویا انسان کامل کے لیے بحر کامل کا انتخاب, یہ خوبی ہے. پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جتنے بھی ارکان ہیں, حتیٰ کہ اگر کوئی ایک ضمیر آپ کی کسی رکن میں آ گئی تو وہ رکن کامل ہی ہے, یعنی سالم رکن ہے, یعنی اس میں متفاعل میں کوئی ضعاف نہیں آیا. صرف اس رکن میں صلو علیہ تک ایک ٹکڑا ہے جو ہے جو حضور کی ضمیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے, وہ دوسری رکن میں جاتی ہے و علیہ, وہ پھر متفاعل مکمل ہے, اس کو کہتے ہیں سالم رکن ہے. تو یہ جو ہے ایک صلو علیہ, یہ امت سے خطاب ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق ایک ٹکڑا بھی ضمیر کا بھی نہیں آیا. واہ واہ کیا بات. صرف یہیں پر یہ ضعاف لایا گیا ہے اور باقی کسی رکن میں ضعاف نہیں لایا گیا. تو یہ اس کی عروضی اعتبار سے بھی ایک خوبی ہے اگر دیکھا جائے. ہاں بالکل بالکل. تو یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ سلالو ہونا چاہیے تھا, یہ عروضی اعتبار سے بالکل اس کا کوئی محل نہیں ہے. عروض میں وہ یہ ضعاف جو ہے یہ بالکل معروف ہے, مسلم ہے بحر کامل میں. بہت خوب کہا کہ انسان کامل کے لیے بحر کامل کا انتخاب ہے, اور پھر وہ جو ٹکڑا ہے جو مضاف ہے, صرف وہ ٹکڑے آپ کی ذات سے منسوب ہیں, وہ سب کے سب سالم ہیں. صرف یہ ٹکڑا جو کہ خطاب با امت ہے, یہ ٹکڑا جو اس میں صرف ضعاف ہے. اچھا, میں نے آج کے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی تھی عبدالعزیز مفتی صاحب کو کہ وہ شریک ہوں اور کو ہوسٹنگ کریں, وہ آپ کے شاگرد ہیں, اور آپ کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی نظم بھی کہی ہے, وہ میں آخر میں سناؤں گا دیکھنے والوں کو. تو وہ بہانہ کر کے نہیں آئے, لیکن انہوں نے کچھ سوالات کہے کہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب پوچھے گا. تو اس میں ایک سوال بڑا دلچسپ تھا میرے لیے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ بہت متعدد زبانیں جانتے ہیں, فارسی زبان ہے, عربی کے حوالے سے تو آپ کی ایک بہت آفاقی شہرت ہی ہے, اور پاکستان میں بالکل سب جانتے ہیں کہ عربی جس طرح اللہ نے آپ کو دسترس دی ہے وہ ایک بہت بڑا ملکہ ہے آپ کا. تو وہ جاننا ہی چاہ رہے تھے کہ ان کا سوال تھا, یہ ظاہر ہے میرا بھی سوال ہے کہ یہ مختلف زبانوں کا شوق کیسے پیدا ہوا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت شعراء ہیں, ادیب ہیں, وہ ملٹی لنگول تو نہیں ہوتے. تو یہ خوبی پھر آپ کے اندر کیسے پیدا ہوئی کہ فارسی سیکھنے کا بھی ذوق ہو گیا اور عربی میں مہارت بھی پیدا کر لی؟ بھائی میں نے تو کسی قسم کی منصوبہ بندی کبھی زندگی میں نہیں کی. یہ جو کچھ بھی ہے خود بخود ہی ہوا ہے. اب بظاہر وہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا اس سے پہلے جو گفتگو تھی, کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے کہنے پر چھٹی جماعت سے عربی رکھ لی تھی. آگے پہنچے تو پھر ہمیں ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب جیسے فاضل استاد مل گئے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے عربی کی طرف چلے گئے. وہ فارسی کے بھی بڑے عالم تھے. تو اس دور میں ایک بات ہوتی تھی کہ چاہے آپ سائنس کے طالب علم ہیں, لیکن آپشنل ایک مضمون آپ کو ان لینگویجز میں سے بھی رکھنا ہوتا تھا. کوئی اردو آپشنل رکھ لیتا تھا, کوئی فارسی, کوئی عربی. تو میں نے فارسی آپشنل رکھی تھی, اور فارسی اتنی آسان زبان ہے اور ہمارے ادب پر فارسی کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی گرامر پڑھے بغیر ہی وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے تو صرف گلستان کا ایک باب جو ہے وہ آپشنل کے طور پر ایف اے میں پڑھا, اور ایک باب جو ہے وہ بی اے میں پڑھا بس. اور ڈاکٹر صوفی صاحب سے ایک زمانے میں انہوں نے کہا کہ آج کل فراغت ہے ایم اے کا امتحان دینے کے بعد, تو آج کل کچھ اور پڑھ لیا کرو. تو انہوں نے مجھے آدھی گلستہ پڑھائی. بس میری تو کل تعلیم یہی ہے.
مگر غالب اور اقبال کو پڑھنے کا جو شوق تھا اس کی وجہ سے بس وہی لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، تو ان کو پڑھتے رہے. ان کے اشعار کے در و بست نے خود ہی ہمیں یہ چیز سکھا دی، اور اس طرح آہستہ آہستہ جب کہیں کوئی شعور پیدا ہوا تو کوئی گرامر کی چیز بھی دیکھ لی. تو بس ایسے ہی یعنی اچھا انگریزی کا یہ ہے کہ اس زمانے میں جس کو اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ انگلش لٹریچر، یہ اس وقت کمپلسری تھا. یعنی سبھی لوگ انگریزی کا تقریباً اتنا نصاب پڑھتے تھے جتنا اب جو بی اے میں رکھیں گے نا، اگر آپ انگلش لٹریچر وہ پڑھتے ہیں آپ. اچھا پہلے سب کے لیے تھا یہ؟ کے لیے وہی تھا. تو وہ ہمیں اسکول کے زمانے سے ایک ہوا کرتا تھا پارکنسنز سلیکشن آف انگلش ورس، بہت عرصے چلی وہ کتاب، جیسے سرمایہ اردو چلی نا مدتوں. تو مجھے وہ کتاب آج بھی بہت پسند ہے. اس میں نے 2 باتیں نوٹ کی، ایک تو شاعری کا ذوق پیدا کرتی ہے، انگریزی شاعری کا، دوسرے اخلاقی اعتبار سے اس کی نظمیں جو ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ میری طبیعت کا جو مورل سٹرکچر ہے اس میں بہت سی اور چیزوں کے علاوہ اس کتاب کا بھی دخل ہے. اس میں ایستھیٹکس کے بارے میں، عدل و انصاف کے بارے میں، شیولری کے بارے میں، اور اسی قسم کی جو اقدار ہیں انسانی ان کے بارے میں نظمیں تھیں. اور وہ آپ آج تک بھی میں جب کبھی یاد کرتا ہوں اس کتاب کو تو میرے دل میں اس کے لیے بہت ایک جذبہ ہے. تو وہاں سے ہم نے شروع کیا، پھر یہ FA کیا، BA کیا. تو اس دور میں چونکہ انگریزی BA تک اچھی خاصی پڑھائی جاتی، وہ کوئی شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ بھی ہے، کوئی گالزوردی کا ڈرامہ ہے، کوئی مون سٹون ناول تھا بلکہ کالج کا، یعنی وینٹ پلیز بھی آپ پڑھیں گے، شارٹ سٹوریز بھی پڑھیں گے، اور اس طرح. تو وہ اساتذہ بھی اچھے تھے ہمارے. تو میں یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ کے مورل اسٹرکچر جو آپ کا بنا اس میں بھی ادب کا ایک بڑا کردار ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے نا یوٹیلیٹیرین تھیری پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں کہ بھائی چیزوں کی کیا افادیت ہے، کہ مادی فائدہ کیا ہے، تو بس وہ چیزیں حاصل کرو، ٹیکنالوجی سیکھو کیونکہ تم 4 پیسے کما سکو گے، ادب پڑھو گے تو 4 دن ضائع کرو گے. تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ بھئی ادب پڑھنا کیوں ضروری ہے انسانی اقدار کو سمجھنے کے لیے اور وہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ میں سمجھ چاہوں کہ جو انٹرنلائزیشن ہوتی ہے یہ ہمیشہ شعوری ہوتی ہے یا پھر یہ بہت سے حصوں میں لاشعوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ادراک اور احساس بعد میں ہوتا ہے؟ ادراک تو ضروری نہیں کہ اس وقت ہو، مگر یعنی دیکھیے اس زمانے میں یہ جو آپشنل ہی کی ایک تھی نا، بعد میں یہ ہوا کہ سائنس کے طالب علم جو ہے انہیں ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان میں ہولنس زیادہ تھی. بالکل ہولسٹک اپروچ تھی. اور اس کے بعد سے ادھورا پن پیدا ہوا. اب اگر سائنس کا آدمی ہے تو بس مطلق سائنس کا ہے. ہمارے یہاں تو سائنس میں بڑی بڑی اچھی شخصیتیں رہی ہیں، جیسے آئنسٹائن خود بہت صاحب اسلوب تھا اور بہت اچھی نثر اس کی. نہیں ہمارے یہاں بھی ہمارے سلیم الجماں صاحب تھے، رضی الدین صدیقی صاحب تھے، بہت سے لوگ، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. تو ان سب لوگوں کے پس منظر میں ادب کا بھی ایک ذوق موجود تھا، اور اس سے ان کی شخصیت کی تکمیل میں جو اس کی ہولنس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بہت مدد ملتی ہے. اصل میں ادب کوئی مضمون نہیں ہے. جیسے آپ کہیں کہ آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں اور فلاں، ادب تو زندگی سے متعلق ہے. تو زندگی سے متعلق ہونا تو سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو ادب جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں ایک کلیت پیدا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے محروم کر دیں گے لوگوں کو تو بہت ہی گہرے ہو جائیں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا بہت زیادہ رول نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں اقدار حاصل کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو اقبال ہی نظر آتے ہیں کہ بھئی مرد مومن کا تصور ہو، وہ بہادری کا ہو، وہ آخرت کا ہو. تو اقبال کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو شاعری کی روایت میں کس نے ہماری جو مورل اسٹرکچر بنانے میں، ہماری شخصیت سازی میں بڑا کردار ادا کیا ہو کس شاعر نے؟ دیکھیے اس طرح تو نہیں، اشعار جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مورل اسٹرکچر میں مدد دیتے ہیں. اقبال کی تو حیثیت ایک الگ ہے، وہ ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے، اور شاید ایسا شاعر آپ کو صرف اردو فارسی میں نہیں دیگر زبانوں میں بھی مشکل سے ملے گا. لیکن مورل سٹرکچر بنانے مثلا مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ نعیم صدیقی صاحب جماعت اسلامی سے متعلق تھے. انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں جو وہ چک بس کی نظم ہے نا، رامائن کا ایک سین جس میں رام چندر جی جو ہیں وہ ون باس پہ جا رہے ہیں 14 برس کے لیے، کیونکہ ان کے باپ نے زبان دے دی تھی ان کی سوتیلی ماں کو. تو وہ نظم ہم نے بھی سرمایہ اردو میں پڑھی تھی. تو وہ کہتے تھے میرے ذہن میں بہت ہائی مورل آئیڈیلز اس نظم نے پیدا کی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ماں روکتی ہے انہیں جانے سے، تو وہ انہیں سمجھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آخر میں کہ دنیا جو یہ کہے گی تو پھر کیا کہوں گا میں، لڑکے نے بے حیائی کو نقش جبیں کیا، کیا بے ادب تھا باپ کا کہنا نہیں کیا. تو وہ ساری نظم بڑی خوبصورت نظم ہے. اب وہ تو ایک یعنی غیر مسلم شاعر کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اقدار جو ہیں وہ جو ہائی مورلز ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑی حد تک انسانیت میں. مجھے اقبال کا وہ یاد آ رہا ہے، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. جی نہیں، مطلب یہ تو یعنی مورل آئیڈیاز ضروری نہیں ہے کہ ایک کسی مورل فلسفے کے تحت ہی بیان کیے جائیں، وہ از خود ہوتے ہیں. اور اس وقت تو ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی اسٹرکچر سے لے کے ہماری انفرادی زندگی تک مطلب مورل اسٹرکچر ٹوٹتے جا رہے ہیں ہمارے، اور سوالات اٹھتے ہیں کہ ہماری کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور سوسائٹی کی کیا بنیادیں ہیں، کیا آئیڈیلز ہیں. تو پھر تو میرے خیال سے ادب کا رول اور زیادہ اہم ہو جانا چاہیے تھا ہمارے معاشرے میں. یعنی جو چیزیں بھی آپ کے مورل اسٹرکچر کو مضبوط کرتی ہیں ان کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے اب ہمارے زمانے میں، ہمارے ہی زمانے میں کیا، اگر آپ پوری تاریخ پر غور کریں تو انسانی معاشرت کا ایک بہت بنیادی مسئلہ جس کا آج تک آسانی سے جواب نہیں دیا جا سکتا، وہ صرف ایک ہی بات ہے. یعنی آپ نے کبھی آپ جمہوریت کو ٹرائی کرتے ہیں، کبھی اور سسٹمز جو ٹرائی کر سکتے ہیں، ایک ہی ہے، طاقت کو پابند اقدار کیسے کیا جائے. کیا بات، بہت طاقت کو پابند اقدار کیسے کیا جائے، طاقت کو پابند اقدار کیسے کیا جائے. کیا بات، کیا بات. یہ مسئلہ تو ہمارے قومی بحران ہے اس وقت، ہمارا ہی نہیں ہے، پوری انسانیت میں دیکھ لیں آپ. یعنی جو دنیا کی طاقتور اقوام ہیں، جو واقعی ساورن اقوام ہیں، ان کے ہاں بھی مورل بحران ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی جس کے ہاتھ میں طاقت یا اقتدار ہوتا ہے اس کو آپ پابندی نہیں کر سکتے کسی اصول ضابطے کا. یہ تبھی پابند ہو سکتا ہے جب اس کی مورل سٹرکچر میں مضبوطی ہو. تو اسی لیے آپ کو تاریخ عالم میں بہت کم مثالیں ملیں گی جہاں طاقت اور اصول یہ ایک ساتھ چلی ہوں. یہ تو آپ نے کلیکٹیو کی بات کی، مجھے وہ یاد آ رہا ہے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے ویسے فرد کے لیے بھی وہ کہا تھا، وہ ایک شعر سنایا تھا، کسی کے ہو رہو اچھی نہیں ہے آزادی، کسی کی زلف سے لازم ہے سلسلہ دل کا. یہ گانا یہ فرد کے لیے بھی ضروری ہے یہ، اور یہ ہمارے کلیکٹیو کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں بالکل. اچھا، یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور میرے خیال سے تو اس وقت ایسی باتیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے
باقی آپ نے جیسے کہا کہ دنیا بھر کے لیے ریلیونٹ ہے کہ طاقت کو کیسے جو پابند اختیار کیا جائے. میں کچھ تذکروں کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے استاد محترم کا تذکرہ سنا, حضرت صوفی ضیاء الحق صاحب کا, تو لوگ وہ نے بہت پسند بھی کیا. تو اس میں ایک کمی جو ہماری طرف سے رہ گئی تھی, ہم نے وہ سوال نہیں پوچھا آپ سے, کہ جو آپ کے دادا استاد ہیں مولانا روحی صاحب, تو ان کے حوالے سے لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ہم آپ سے جانیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اور ان کو کیسے آپ یاد کرتے ہیں. لیکن میں تو ان سے ملا نہیں. ان کی وفات 1954 میں ہو گئی اور میں 1955 میں ڈاکٹر صوفی صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا شاگردی کے لیے. تو میں تو انہیں نہیں دیکھا. میں نے ان کا خاکہ جو لکھا اس پہ لکھا ہے ایک نادیدہ شخصیت کا خاکہ. انہیں چشم تصور سے اتنا دیکھا کہ میرے ذہن میں ان کی ایک پرسنالٹی بن گئی. یقیناً وہ پرسنالٹی ان کے چہرے مہرے کی, ان کی نشست و برخاست کی کوئی صحیح تصویر نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں. لیکن ہم اپنے ذہن میں ایک خد و خال ہر شخصیت کے قائم کر لیتے ہیں. تو میں نے بھی ان کا بنایا ہے, اور ان کی جو باتیں ہم ڈاکٹر صاحب سے سنتے رہے, اس سے وہ خصائص سامنے آئے جس سے وہ ایک شخصیت کے طور پر ہمارے ذہنوں کو متاثر کیا اس نے. مثلا ڈاکٹر صوفی صاحب آخری زمانے میں تو انہوں نے بھی داڑھی رکھی, لیکن جب ہم ان سے پڑھتے تھے, بلکہ زندگی کا بیشتر حصہ وہ کلین شیوڈ بھی تھے اور سوٹڈ بوٹڈ بھی تھے, مگر بہت دیانتدار اور دیندار آدمی تھے. تو وہ ان سے ان کا ذکر جب سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ حشر میں مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے وہ اپنی اولاد کا, کہ یہ لوگ داڑھیاں مڑواتے ہیں اور انگریزی لباس پہنتے ہیں, تو مجھے اس سے بہت ہی ہے. خود وہ کہتے تھے کہ کبھی انہوں نے انگریزی دوا تک استعمال کرنی پسند نہیں کی. لباس, جوتا, کوئی چیز اس وجہ کی استعمال نہیں کرتے تھے. صابن تک وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزی صابن استعمال کیا جائے, اتنی ان کے ذہن میں اس سے وہ تھی. دواؤں کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی یہ جو انگریزی دوائیں ہیں ان کے اندر الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو وہ ان کا تو جو ایک سطح تھی اور معیار تھا تقویٰ کا, وہ تو بہت عجیب و غریب تھا, اور مزاج بھی بہت دو ٹوک قسم کا تھا, جیسا ہم نے ان کی باتوں سے کیا. مثلا وہ کہنے لگے کہ وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر اسلامیات اور عربی پڑھایا کرتے تھے. تو بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ مارگولیت جو بہت بڑا مستشرق تھا وہ زمانے میں یہاں آیا, تو اس کو ملانے کے لیے لے گئے مولانا کے پاس, کیونکہ مولانا بہت بڑے اسکالر تھے عربی کے. تو وہ وہاں پہنچے تو وہ ڈائس کے اوپر کھڑے ہوئے پڑھا رہے تھے. تو مارگولیت جب آ کے کھڑا ہوا تو وہ اوپر سے اترے نہیں. سر شفیع ساتھ تھے, انہوں نے ان کے دامن وامن گھسیٹنے کی کوشش کی, انہوں نے چھڑا لیا. تو بعد میں ان کی بڑی شکایت کی گئی پرنسپل صاحب سے کہ وہ انہوں نے مولانا نے کب حد کر دیا ہے یہ وہ. اچھا, ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلے اگر وہ اتر آتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن ان کا ایک مزاج تھا. وہ کہتے تھے میرے ذہن میں اگر اکرام نہیں ہے کسی شخصیت کا تو میں اس کا کیوں ظاہر کروں, یہ ہوگی بات ان کے دماغ میں. تو بہرحال وہ ان سے جب پرنسپل نے پوچھا تو غالباً عبداللہ یوسف علی پرنسپل تھے اس زمانے میں, تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ رپورٹ درست ہے, اور ایک بات جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے جو ہاتھ ملایا تھا جا کر دھو لیا تھا.
تو ایک مزاج تھا ان کا، ایک طبیعت تھی. واہ. لیکن وہ ان کی اسکالرشپ کے بارے میں بتاتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ تیرے ماہ ایک شاعر عربی کا مشکل گو، بہت مشکل گو شاعر ہے، اس کے کلام کو پڑھنا یا سمجھانا آسان نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے وہ آف ہینڈ ان کے پاس لے گئے، ان کے شاید دوسرے بیٹے رانا بہاؤل کہیں ان کے کورس میں ان کو ہوگا، تو انہوں نے بغیر کسی تیاری کے تیرے ماہ کے اشعار پڑھا دیے ان کو. تو بہت استحضار تھا. بہت وہ خود شاگرد تھے مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے. اچھا وہ بھی ایک عجیب و غریب شخصیت تھے. ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پروفیسر لائٹنر جو سب سے پہلے پرنسپل تھے اس کے جی سی کی، وہ ایک اچھے مستشرق تھے اور ان کو یہاں کی زبانوں سے شغف تھا، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو وغیرہ. اورینٹل کالج انہی نے قیام کروایا تھا، اور اورینٹل کالج یہ پنجاب یونیورسٹی سے عمر میں بڑا ہے. یہ وہ اچھا پہلے گئے. جی یہ وہ جزو ہے جو اپنے کل واہ واہ واہ. تو وہ اس میں وہ چاہتے تھے کہ کوئی بہت بڑا اسکالر جو ہے اس کو عربی میں رکھا جائے. تو انہوں نے پوچھا پرنسپل صاحب نے کہ بھئی یہ کوئی، تو انہوں نے پہلے تو گجرات میں کوئی مولوی صاحب تھے جو عربی کے بڑے فاضل تھے، اور انہوں نے ہماسا کی شرح بھی لکھی تھی، ان کا نام مجھے معلوم نہیں. تو ان کا ذکر کیا گیا کہ قریبی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں پوچھو ان سے. تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں انگریز کی ملازمت پسند نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اور بتاؤ. انہوں نے کہا بھئی حقیقی معنوں میں تو اس وقت اگر بر صغیر میں، یعنی پورے انڈیوائیڈڈ انڈو پاک میں سب سے زیادہ ادب کے اگر کوئی آدمی ہے، زبان و ادب کے، تو وہ فیض الحسن سہارنپوری. مگر وہ زمانے میں علی گڑھ میں تھے، سر سید بھی ان کے شاگرد تھے. تو وہ ان سے انہوں نے کہا انہیں لکھو کہ وہ آ جائیں یہاں. اچھا دیکھیے یہ 1860-65 وغیرہ کے آس پاس کی بات ہوگی نا. اس زمانے میں تو 20 روپے کی تنخواہ بھی بہت ہوتی تھی. تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ ہم آپ کو 100 روپے تنخواہ دیں گے اور آپ ہمارے ادارے میں آ جائیں. تو انہوں نے جو اپنی ریزرویشنز لکھی تھیں جو ہم نے سنی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کی درسگاہوں کا ماحول ہماری طبیعت اور مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. آپ کے ہاں کرسی میز پہ بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے، ہم تو چارپائی پہ نیم دراز ہو کے پڑھاتے ہیں. طالب علم صفوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حقہ ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، حقہ پیتے جاتے ہیں، پڑھاتے جاتے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے اگر کہیں اونگ بھی آ گئی تو کوئی مذائقہ نہیں. طالب علموں کو اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جب آنکھ کھلی پھر پڑھانا شروع کر دیا. دوسرے یہ کہ آپ کے اداروں میں ہوتی ہے پیریڈز کے وقت کی پابندی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا. یہ ہماری طبیعت کے بھی مطابق نہیں ہے. موڈ آیا تو پڑھا دیا، 2 گھنٹے پڑھاتے رہے، نہیں ہے تو نہیں پڑھائے. پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنی چند ریزرویشنز بیان کی. تو وہ لائٹنر اتنا سیاح آدمی تھا، اس نے کہا ہمیں سب منظور ہے، آپ چارپائی بچھوا لیں، حقہ رکھوا لیں، سو بھی جائیں، جو چاہیں کریں اور پڑھائیں. چنانچہ وہ آ گئے یہاں اور 8 سال کے قریب رہے. میرے خیال اس کے بعد زندہ رہے. وہ یہیں ان کا انتقال لاہور میں ہی ہوا. اور وہ ان کا عربی کا دیوان چھپ چکا ہے. اب تو پہلے بھی چھپا ہوا تھا، لیکن اب وہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب نے اس کو ذرا زیادہ نئے انداز میں چھاپا تھا. تو وہ بہت ابھی یہ جو ذکر آپ کر رہے تھے نا، یہ صلو علیہ وآلہ، اس وزن پر ان کی بھی ایک نعت جس میں انہوں نے اس کو تضمین بھی کیا ہے. مجھے اب تک یاد آتا ہے اتنی سہولت سے کہے ہوئے ہیں اس کے مصرے. مثلاً جب آپ کے جود و کرم کا ذکر کیا ہے نا، تو دیکھیے انہوں نے ایک شعر کہا ہے،
فشمالہ کیمینہ ویمینہ کشمالہ، واہ واہ واہ، کیا شمالہ کیمینہ ویمینہ کشمالہ، یعنی انتہائی سہولت سے کہا ہوا ہے یہ جو اس کے اندر آتا ہے یہ۔ تو خیر وہ مولانا یہاں پہ آٹ پڑے تو انہوں نے اپنے کلام میں، مجھے یاد آتا ہے، لاہور کی حجب بھی کہی ہے، لاہور کی اچھا لوگ یہاں کے پسند نہیں آئے وغیرہ۔ تو اس میں ایک شعر تھا، لاہور صفر فارغ کا حروف ہی شر البلاد وفیہ شر الرجال، شہر البلاد تو بلاد شر کا بھی شہر ہے، یعنی لاہور صفر فارغ کا حروف ہی، لاہور بالکل خالی ہے، کھوکھلا ہے جیسے اس کے حروف ہیں، اچھا اچھا اچھا، واہ واہ، یعنی کہیں اس میں نقطہ نہیں ہے نا، نقطہ نہیں ہے، لاہور صفر واہ واہ، فارغ کا حروف ہی، فن دیکھیں کمال ہے، واہ، اور شر البلاد بہت بری جگہ ہے، وفی شر الرجال بڑے برے لوگ ہیں یہاں کے، یہ کہا ضرور، لیکن وہ ملائٹن نے ان کو بہرحال یہاں جکڑ لیا، اور اورینٹل کالج میں شعبہ عربی کا قیام جو ہے وہ انہیں کی کیا بات، اس وجہ سے ہوا۔ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں جو لوگ عربی کے طالب علم ہیں یا عربی پڑھتے ہیں ان میں سے 80% سے زیادہ لوگ ان کے شاگرد بنتے ہیں، مطلب میں ہوں، فرض کیجئے میں ڈاکٹر صوفی صاحب کا شاگرد ہوں، وہ اپنے والد مرحوم مولانا روحی کے شاگرد ہیں، مولانا روحی مولانا فیض الحسن کے شاگرد ہیں، انہی کا سلسلہ، وہ شجرہ علمی ان کا ملتا ہے ایسے۔ تو ان کی مولانا کی شخصیت، میں تو سوچا یہ بھی جو حج و اسموک سے پہلے گئی تھی، اگر وہ اس زمانے میں لاہور کو دیکھ لیتے اسموک کے عالم میں تو کچھ اور اشعار کا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں۔ نہیں بہت بڑی، اگر جو یہ تو شاعر، تو دیکھیے شاعر کے کہی ہوئی چیزیں کوئی مینیفیسٹو نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہے۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی اور اس میں انہوں نے لاہور کی تعریف بھی کی ہے، اچھا موسم میں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، کسی شخص کے بارے میں مجھے اس وقت یاد نہیں۔ وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کا ذرہ بھی نہیں ہے برابر، ہمارے ہی حالت ہے 2 ہفتے پہلے جو اسموک کی سچویشن تھی تو لاہور اتنا برا لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے دلی سے بھاگا، اور اب میں خود تعریف کر رہا ہوں کہ اتنا اچھا موسم ہے۔ تو یہ تو دلوں کے موسم تو بدلتے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، وہ مجھے بڑا ذوق ہوتا ہے چیز سمجھنے کے اندر، جیسے آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے وہ تو فطری ہے، لیکن جیسے آپ کے دادا استاد ہیں، آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں، پھر ان کا ایک خاکہ لکھا، تو یہ پروسیس اگر آپ ہمیں سمجھائیں نا، یہ انسان میں کیسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے، پڑھا ہے، کوئی نسبت ہے، تو یہ کیا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ایک اندیکھے آدمی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی جو میں بات ابھی کر رہا تھا نا، ایک مورل کوڈ ہوتا ہے۔ اب ایک زمانے تک یہاں بر صغیر میں گلستان سعدی پڑھائی جاتی رہی، اس کی کہانیوں میں بھی بڑا مورل کوڈ ہے، اور یہ جو ہمارے تصورات ہیں کہ بھئی وفا ہونی چاہیے ہے جی، اور عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں اسی قسم کی کتابوں نے ہمارے ذہن میں پیوست کر دی۔ آدمی اپنی جسمانی سطح پر تو ایک جانور ہی ہے، بالکل، یعنی بالکل جیسے ایک اینیمل ہوتا ہے وہی ضرورتیں ہیں ساری۔ آدمی تو بنتا ہے اپنی اقدار سے، اور آپ جو کچھ تصور کرتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں۔ کیا صحیح۔ آپ خارج میں کوئی ایسے معیار بنا کے نہیں رکھ سکتے جس سے آپ ناپیں۔ تو آپ بحیثیت قوم اگر کچھ اقدار پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اقدار آپ کے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ کسی اور اجنبی ماحول میں، اب دیکھیے نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک بیٹھے ہیں، اگر ہمارے چاروں طرف دیوار بنا کے اوپر لے جائے کوئی، تو ہم محسوس کریں گے ہم تو وہیں بیٹھے ہیں جہاں ہیں، کہ ہم کنویں میں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی اس صورت حال کی وجہ سے آپ کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے۔ تو وہ ایک معاشرہ تھا جہاں یہ اقدار حاصل کرنے کے لیے رسمی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں تھی۔
ان پڑھ لوگ ہوتے تھے مگر تربیت بہت اچھی ہوتی تھی. کتابیں پڑھنے سے تو صرف کام نہیں چلتا. آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے جس قسم کے انسان دیکھے ہوں شاید بعد میں چل کر لوگوں کے لیے وہ قابل یقین ہی نہ رہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب نہیں, ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کچھ جب ہم بڑوں کا تذکرہ پڑھتے تو لگتا ہے تو کہ افسانوی کرداروں کی بات ہو رہی ہے. ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے یہی جو ذکر ہو رہا ہے مولانا روحی کا, مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر صوفی صاحب نے تھیسس لکھا پی ایچ ڈی کا. ایک مرتبہ تو کہیں ان کی الماری میں پانی وانی گھس گیا تو اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھا تو اس میں بڑا, پھر انہوں نے مزید, یعنی تقریباً اس زمانے میں یہ وقت کی قید نہیں ہوتی تھی کہ اتنے عرصے میں لکھو. وہ شاید ان کو 4-5 سال میں لکھا ہوا, پھر ریوائیو کرنے کے لیے کئی سال اور لگے. اتنے طویل عرصے میں انہوں نے لکھا. اب اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ انگریز کی حکومت تھی کہ باہر انگلستان میں کوئی ایگزامینر رکھ دیا فرض کیجئے تو وہ بلا سکتا تھا بائی وے کے لیے, اور اپنے خرچ پہ طالب علم کو یا کینڈیڈیٹ کو جانا ہوتا تھا. تو ان کے تھیسس کو لندن میں ایک ایگزامینر کے پاس بھیج دیا گیا. تو اب انہوں نے ان کے کال آ گئی کہ آپ فلاں دن انٹرویو کے لیے آئیں. لندن پانی کے جہاز سے جاتے تھے, کئی دن لگ جاتے ہوں گے. تو ان کو مہینوں پہلے آ گئی کہ کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ آئیے. تو اب وہ جانا چاہ رہے تھے لیکن مولانا روحی سے اجازت لی. وہ اپنے ماں باپ کی تو بہت وہ کرتے تھے ڈاکٹر صوفی صاحب. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, میں وہاں ایک گھونٹ پانی پینا بھی دوبارہ پسند نہیں کرتا, بالکل نہیں جانا. انہوں نے کہا بہتر. وہ پھر محلے کے اور لوگوں نے جا کر مولانا سے کہا کہ مولانا آپ ذرا کبھی سوچیں, آپ کے بیٹے نے 8-10 برس محنت کر کے ایک تھیسس لکھا ہے اور وہ تھیسس جو ہے وہ ایگزامینر نے بلا لیا ہے ان کو وہاں, تو اب یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ان کو جانے نہ دیا جائے. تو بہت کنوینس کرنے کے بعد مولانا اس بات پہ قائل ہوئے اور یہ کہا میری کچھ شرطیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے پانی کے جہاز سے نہ جائے, ہوائی جہاز سے جائے وقت کم لگے, تاکہ کم سے کم وقت میں وہاں پہنچے اور کم سے کم وقت وہاں لگا کر واپس آئے, اور اسی وقت جائے, اسی دن جائے جس دن انٹرویو ہوئے, اور انٹرویو کے ختم ہوتے ہی پہلی فلائٹ سے واپس آ جائے, کہیں نہ جائے وہاں سے نہ ایک گھونٹ پانی کا پیے نہ کوئی چیز ایک لقمہ کھائے. یہ شرطیں ہیں. تو وہ ڈاکٹر صوفی صاحب کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی میں تیار ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے میں یہاں سے کراچی گیا ٹرین پہ, وہاں سے میں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا. اب یعنی دیکھیے بڑی غیر معمولی, اس زمانے میں تو کوئی ہوائی جہاز سے نہیں جاتا تھا. لندن پہنچا اور وہاں سے ٹیکسی لے کر سیدھا ایگزامینر کے پاس پہنچ گیا. تو ایگزامینر نے جو ٹائم دیا ہوا تھا اس پہ وہ آئے اور انہوں نے بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا. وہ خیر ایک لمبی داستان ہے, اس میں کیا خوبی تھی وہ بھی ایک ہے, کبھی وقت آیا تو شاید. تو انہوں نے بہت ان کو پسند کیا, ان کو اپروو کیا, اور پھر پوچھا آخر میں کہ کب تک آپ لندن میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نیکسٹ فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں. تو بہت حیران ہوا. اس نے کہا ہیں اتنی دور سے آپ آئے ہیں تو آپ لندن کی سیر تفریح کچھ نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں, میرے فلائٹ بکڈ ہے, میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کس وقت ہے؟ انہوں نے کہا بس میرے پاس کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ پھر کہاں بسر کرنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے برٹش میوزیم لائبریری بھجوا دیں. اب تو خیر برٹش میوزیم لائبریری جام ہو گئی ہے نا, برٹش لائبریری میں اس وقت الگ تھی. تو اس کا واقعہ سنایا کرتے تھے. میں وہاں گیا اور ہم نیچے بیسمنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹی سی لفٹ تھی, اس میں چٹ لکھ کے رکھ دیں, اوپر چلی جاتی تھی, وہاں سے کتاب رکھ دیتے تھے, اب نیچے آ جاتی تھی وغیرہ وغیرہ.
بڑی انہوں نے تعریف کی اس کی. کہنے لگے بس وہ ختم کرتے ہوئے دوسرے جہاز پہ بیٹھا اور گھر آ گیا. تو اب آپ دیکھ لیں، یعنی یہ ایک اب کوئی قابل یقین ہے یہ بات؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں نا اب تو یہ قابل یقین تو اول بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں تو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا ذہن میں کہ جیسے ہمارے بڑے ان کی بالکل ہم ادب کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں ان کی اسکالرشپ کی، لیکن یہ ہندوستان نے اتنا سخت گیر مزاج کیوں اباؤں میں پیدا کیا؟ اور پھر اب اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا نا کہ اتنے فرما بردار بچے جو تھے، اب تو دیکھیں نا موبائل کا زمانہ ہے، تو چلے میرے والد صاحب مجھے ٹریک کر رہے ہیں، تو اتنے فرما بردار بچے، اتنے سخت ماں باپ، تو یہ تہذیب کا یہ جو حصہ ہے اس کو ہم چیریش تو بہت کرتے ہیں، لیکن اب کی جو نسل ہے اس سے اجنبیت بھی محسوس کرتی ہے. تو مطلب ایک آپ اس کو اگر آپ ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں اس کو باہر سے، تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ نہیں، میں آپ سے اس معاملے میں متفق ہوں کہ یہ معیار، اور اسی طرح ہمارے ہاں اور بھی بہت سے معیار جو بزرگوں نے بہت سخت قائم کیے، ان کی میرے خیال سے ضرورت نہیں تھی اتنی سخت ہونے کی، اور بالآخر زمانے نے چیزوں کو بدل دیا. اس لیے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی اقدار میں یہاں کیوں لچک نہیں ہے. اور اس سے نا ہمارا مورل اسٹرکچر کرمبل ہونا شروع ہو گیا نا، کہ مطلب اس اسٹرکچر پہ ہم نے اتنا وزن ڈال دیا کہ مطلب میں نے تو یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ ایک ماحول، ایک معاشرہ ہوتا ہے، کچھ شخصیات ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ شخصیات معصوم للخطا ہوتی ہیں یا ان کی ہر بات جو ہے وہ قابل تقلید ہوتی ہے، اور تقلید ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا ان باتوں کی. اس زمانے میں بھی کب کر سکتے تھے؟ مطلب مولانا روحی تو مولانا روحی سے نا، ان کے آس پاس جو خلقت آباد تھی سب ایسے تو نہیں کر سکتی تھی، یعنی ان کی اپنی اولاد ہی ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی. جی مجھے یاد آ رہا ہے غامدی صاحب سے میں نے جب پوڈ کاسٹ کیا تو وہ بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے صوفی ضیاء الحق صاحب کو دیکھا تو کہتے ہیں میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا کہ ایک عالم جو عربی کا اتنا بڑا عالم ہے وہ بغیر داڑھی کے بھی ہو سکتا ہے، کم یا اس وقت اتنی شاید اتنی بڑی داڑھی نہیں تھی. تو وہ اچھا پھر وہ میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ اور پھر اتنے تضادات میں جب وہ جیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو تضادات ہیں وہ ان کی بڑائی میں مزید اضافہ کرتے تھے کہ جو ایک کشمکش اقدار کی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں وہی ہوتی ہیں، ایک ماحول جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا یہاں ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، اگر ارد گرد دیواریں ہو جائیں تو پھر ہمیں وہاں سے اٹھنا پڑے گا. تو اس میں انگریز کا زمانہ تھا. ہاں وہ بھی ایک فیکٹ. ہاں انگریز کی ملازمت تھی، ان کی جو جبر تھا تو اس سے بھی ایک اظہار برات تھی، نفرت تھی، اس سے کچھ کمپلیکسز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک دور تھا جی اس میں اس طریقے سے تھا، یعنی کوئی بھی ہو، یعنی ان کا خیال یہی ہوتا تھا کہ شاید یہ ہماری سرکاری نوکری میں یہ سب چیزیں ضروری ہیں. تو وہ اس طرح کے مسائل، ایک نیا دور جنم لیتا ہے، ایک تہذیب فنا ہوتی ہے. ہاں تو پچھلے پوڈ کاسٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے ہم تذکرہ نہیں کر سکے. ان کا وہ میں نے خط دیکھا جو انہوں نے آپ کے نام لکھا، آپ کا دفتر بنتا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو شکوہ کیا کہ اتنا بڑا تالا نہ لگاؤ کہ ہم کم سے کم آپ کی خوشبو سے معانقہ کر سکیں. تو وہ کیا واقعہ اور ان سے کیسا تعلق رہا آپ کا؟ نہیں، ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب سے میرا بڑا طویل عرصے تک، سرگودا میں. جی سرگودا میں اصل میں 1962 میں نے ملازمت تو بہاولپور سے شروع کی تھی، پھر میں 63 میں سرگودا آ گیا تھا، اور اس کے بعد کوئی 20-22 سال وہیں رہا. بہت طویل عرصہ میرا وہاں گزرا ہے. تو ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا جو مکان تھا، ان کی بہت پیسفل سی جگہ پہ ایک کوٹھی ان کی تھی. ان کے گھر والے تو بالعموم گاؤں میں وزیر کوٹ فارم ان کا ایک گاؤں قریب ہی تھا، یعنی کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا، وہ جہاں زمینیں تھیں ان کی آبائی سلسلہ تھا. تو وہ سرگودا کا جو یہ مکان تھا ان کا کافی بڑی کوٹھی تھی وہ. اس میں وہ مستقل تو ایک زمانے میں رہتے تھے، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا وہ زمانہ. کسی حد تک دیکھا ہے، جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو وہ وہاں رہتی بھی تھیں، ان کی بیگم بھی وہاں رہتی تھیں اوپر کی منزل میں. ورنہ بعد میں یہ تھا کہ یہ گاؤں سے آتے تھے، سارا دن گزارتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. تو جب وہ آتے تھے تو ایک ادبی لوگوں کی ایک مجلس آرائی وہاں شروع ہو جاتی تھی. میں بھی اس میں بہت جاتا تھا، چونکہ سالہ سال میں وہاں رہا، تو
بہت کثرت سے ان سے ملنا جلنا ہوا. آغا صاحب کے بارے میں جو لوگ ان کو کلوزلی نہیں جانتے ان کے بعض تصورات اس زمانے میں بھی تھے اور شاید اب تک بھی ہوں کہ جی یہ تو ایک جاگیردار ہیں. ان کی زمینیں تھیں, اتنے بڑے بھی جاگیردار وہ نہیں تھے, ان سے بہت بڑے بڑے جاگیردار تھے سرگودا میں. تو وہ ایک تصور تھا کہ وہ ایک جاگیرداری ذہنیت ہے ہوگی, یہ فلاں ہوگا, ایسا کچھ نہیں تھا ان میں. پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا اور مشرقی علوم سے اتنا اکتساب نہیں کر سکے تھے, لیکن مغربی علوم خصوصاً ان کو کاسمولوجی سے, اینتھروپولوجی سے, فزکس سے, ان چیزوں سے بہت دلچسپی تھی. اور وہ تازہ ترین جو آتی رہتی تھیں چیزیں ان کو پڑھتے تھے اور ادب کو بھی ریلیٹ کرتے تھے اس کے ساتھ. اور وہ چونکہ مولانا صلاح الدین احمد صاحب کے ساتھ ان کے بڑے مراسم رہے ایک زمانے میں, تو وہ رسالہ بھی انہوں نے انہی کی ایک اعتبار سے, جو مولانا صلاح الدین احمد صاحب کا رسالہ تھا نا, اس کا کیا نام تھا, ادبی دنیا. تو اس کے بعد آغا صاحب نے جو اوراق نکالا تو یہ بھی اس کا تسلسل رکھنا چاہتے تھے. تو ان کو یعنی انسان اور کائنات میں انسان کی حیثیت اور انسان کی سائنسی فتوحات, ان چیزوں سے بہت دلچسپی تھی, سائیکولوجی وغیرہ وغیرہ. اور اس کا ادب پر اس کو منطبق کرنے کا بھی ایک ملکہ تھا ان کے اندر. میرے خیال میں انہوں نے اردو نثر بہت اچھی لکھی, ریڈیبل بھی نثر ہے, اور جدید تصورات کے ساتھ اردو کی اس کو ہم آہنگ کرنا, انگریزی لفظ کم سے کم استعمال کرتے ہوئے بہت مشکل کرتے. تو وہ ان کا ایک شخصیت تھی, اور وہ انہوں نے اس تمام علاقے میں ادب کو پھیلانے میں بہت حصہ لیا. اور ایک دلچسپ بات وہ یہ تھی کہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صوفی صاحب نے اپنی تدریسی کیریئر کا آغاز چونکہ جنگ سے کیا تھا نا, تو یہ بات مجھے بہت دیر سے معلوم ہوئی کہ وزیر آغا اس زمانے میں وہاں پڑھتے تھے. اچھا. اور وہ بھی ان کے شاگرد رہے. اچھا. تو وہ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تھا ان سے, تو انہوں نے اپنی یادیں بتائیں. تو اسی میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہم تو کئی دفعہ گورنمنٹ کالج آئے آپ سے ملنے, آپ کے دروازے پہ بہت بڑا تالا پڑا ہوتا ہے کمرے میں. اتنا بڑا نہیں تھا وہ جتنا بڑا انہوں نے بنا اس پہ وہ بہت بڑا تصور میں لگا جو میں نے پڑھا. بس ان کا ایک انداز تھا مزاح کا. تو افسوس تو مجھے بھی ہوا کہ وہ آئے 2-3 دفعہ اور میں مل نہیں سکا اتفاق سے, لیکن یہ کہ وہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں وہ خط لکھا تھا مجھے, تو اس میں یہ باتیں لکھی تھی. اس سے پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت کم آمیز تھے اور لوگوں سے ملنے میں کترایا کرتے تھے. نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن گریگیریس تو میں طبعاً نہیں تھا تو انٹروورٹ. بعد میں اس انٹروورشن کو کچھ یعنی قصدن بھی کم کرنے کی کوشش کی, مگر انسان کی اصل وہی ہوتی ہے جو اس کی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں اب بھی بنیادی طور پر انٹروورٹ ہی ہوں. نہیں تو آپ کے بارے میں یہی تاثر ہے مجھے تو, بلکہ کراچی میں 2-3 لوگوں نے بہت حیرت سے کہا کہ آپ کا رابطہ کیسے ہو جاتا ہے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے, ان کو تو ڈھونڈنا ہی ایک کام ہے, وہ تو ملتے ہی نہیں ہے, اور کہیں بلانا ایک مسئلہ ہے ان کو. ہاں مطلب یہ کہ میں مردم بیزار تو ہرگز نہیں ہوں, نہ کبھی تھا, لیکن مجھے مجلس آرائی کا کوئی بہت زیادہ شوق کبھی نہیں رہا. تو طبعاً ہے ایک بس بات. اچھا کچھ تذکرہ آپ سننا چاہتے ہیں آپ کے ان حضرات کے کہ جنہوں نے عربی کے حوالے سے پاکستان میں بہت کام کیا. ظاہر ایک نام تو آپ کا بہت بڑا ہے, عبدالعزیز میمن صاحب کا پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذرا صحیح سے تذکرہ ہوا تھا, اور ان کے بارے میں آپ کی کیا یادداشتیں ہیں؟ اور ایک محمد کاظم صاحب بہت بڑا نام ہے عربی دانی کا ہمارے یہاں. ہاں مجھے ان دونوں سے چونکہ ملنے کا اتفاق رہا ہے, یعنی بعض اوقات کوئی بظاہر تو ہارڈ لک ہوتی ہے, مگر وہ آپ کے لیے ایک اس کے اندر بڑے خوبصورت پہلو نکل آتے ہیں. میں سرگودا میں جب پڑھاتا تھا تو میں ایک زمانے میں بیمار ہو گیا کافی لمبا, تو علاج معالجے کی غرض سے
کئی مہینے کی چھٹی پہ میں یہاں لاہور میں رہا. میرے ماموں یہاں ہوتے تھے ان کے پاس. تو اس وقت یہ اورینٹل کالج میں بطور صدر شعبہ آئے میمن صاحب. تو میری ان سے ملاقات ہو گئی، اور اتفاق سے جہاں میں رہتا تھا تو ان کا گھر اس سے بہت قریب تھا، واکنگ ڈسٹینس پہ تھا. تو میں روز ہی ان کے گھر شام کو چلا جاتا تھا، جب ڈاکٹر نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ اب آپ واک کریں اور یہ چلیں پھریں. تو وہاں ان کے پاس پہنچتا تھا، اور وہ بھی واک کرنے کے بہت عادی تھے. اچھا. تو وہ پھر میرے ساتھ نکلتے تھے، اور وہ جو ایک دو چکر لمبے سے لگاتے تھے اس محلے میں، تو اس کے دوران وہ گفتگو کرتے چلے جاتے تھے. اور واقعی وہ ایک یہ سمجھیے کہ بڑی نادر شخصیات میں سے تھے. حافظہ ان کا بے پناہ تھا، اور ہزارہا چیزیں اور ہزارہا عربی کے اشعار بالکل نو کے زبان تھے. تو وہ بس ہاتھ میں ان کے وہ عصا ہوتا تھا، اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور روزانہ شام کے کھانے کے بعد وہ واک کے لیے نکلتے تھے میرے ساتھ. تو میں ان کے ساتھ راستے میں سناتے چلے جاتے تھے. کوئی خاص موضوع متعین نہیں ہوتا تھا، بس چل پڑتی تھی گفتگو. کبھی کسی کتب خانے کی چل پڑی، کبھی کسی کتاب کی، کبھی کسی مخطوطے کی، کبھی گرامر کے کسی مسئلے کی. تو وہ بہت چیزیں راستے میں وہ. اچھا، میرا حافظہ بھی اب تک بھی بہت برا تو نہیں ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں بہت بہتر تھا. تو مجھے ان کی وہ چیزیں یاد ہو جایا کرتی تھی، اور اگلی مرتبہ کبھی ذکر آتا تو میں ان کو وہ ریپیٹ کر دیتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کا حافظہ بہت اچھا. میں نے کہا جی حافظہ تو آپ کا ہے، آپ اس وقت 76 سال کے قریب تھے وہ اس وقت، تو اب آپ اتنی چیزیں زبانی سناتے ہیں مجھے. تو میں تو ابھی میری عمر بہت کم ہے، میری عمر اس وقت تھی کوئی 25 سال کے قریب. تو اچھا ان کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے گویا کہ بھائی تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا تھا، اور جو ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوتا تھا اس کو یوں زور سے زمین پہ مار کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو کچھ آپ کو سناتا ہوں میں نے 100 دفعہ پڑھا ہے، 100 دفعہ پڑھا ہے، اور آپ ایک دفعہ سن کے یاد رکھتے ہیں. واہ. مطلب ان کا یہ بھی اس میں پہلو تھا کہ ریپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑی وہ ان کی شخصیت میں بڑا چارم تھا. اور ان کی یہ محبت ایک ایسا حسین اظہار ہے کہ جیسے میں نے 100 دفعہ پڑھ کے یاد، ہاں ایک دفعہ میں یاد ہو گیا. نہیں، پھر وہ خود آ جاتے تھے میرے یہاں کبھی چلتے ہوئے، یعنی واک پہ نکلے یا کسی وقت ادھر سے گزر ہوا تو وہ آ گئے اور آ کر میرے پاس گھر میں بیٹھ گئے. بات چیت ہوتی رہی. مجھے وہ مائکرو فلمز ان کے پاس تھیں، ہم نے تو اس زمانے تک کبھی مائکرو فلم دیکھی نہیں تھی، یعنی ایک فیتے میں پوری کتاب کی تصویریں. تو وہ بہت ایک امالی ابن درید ایک کتاب ہے ان کے پاس اس کی مائکرو فلم تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے مجھے دے دی. ہاں دیکھو جاؤ. میں نے بڑے وہ جو مہذب ود سے لگا کے بنایا پروجیکٹر خود ہی جوتے کے ڈبے میں. اچھا، وہ تو ہول کر کے، اور اس سے دیوار پہ اسے پروجیکٹ کر کے میں پڑھتا تھا. واہ واہ. تو وہ آئے تو میرے پاس بیٹھ گئے اور دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بھائی آپ تو اچھا خاصا ریڈر کھڑا کر سکتے ہیں. تو بہت بے تکلف شخصیت تھی ان کی، بہت برجستہ. لیکن یہ کہ وہ علمی ان کا جو تھا نا مقام و مرتبہ وہ عربی میں، اور ان کا سب سے زیادہ جو مضبوط پہلو ہے وہ ان کا بے پناہ حافظہ تھا. اور یہ محمد کاظم صاحب کا بھی اور وہ ڈائریکٹ اساتذہ تو ان کے بہت تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے میرے حقیقی استاد ڈپٹی نذیر احمد ہے. اچھا. مولانا محمد کاظم صاحب کا یہ ہے کہ کاظم صاحب تو پیشے کے اعتبار سے تو انجینئر تھے،
اور علی گڑھ میں اس زمانے میں انجینئرنگ کا بھی پڑھائی ہوتی تھی تو وہاں انہوں نے پڑھا تھا جا کے. رہنے والے تھے بہاولپور کے پاس جو احمد پور شرقیہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہ ابتدا میں جماعت اسلامی سے بھی بہت متاثر رہے. تو وہ مولانا مودودی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا. کئی کتابوں کا ترجمہ انہوں نے مولانا مودودی کی کئی کتابوں کا عربی میں بہت اچھا ترجمہ کیا. انہوں نے مثلا پردے پر جو کتاب ہے الحجاب اس کا ترجمہ کیا, اور بھی 3-4 کتابوں کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا, اور بڑا معیاری ترجمہ ہے. تو یہ وہاں اپنے شوق سے انہوں نے عربی پڑھی, یعنی وہ کبھی بطور مضمون نہیں پڑھی. اور وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے استاد مسعود عالم ندوی صاحب تھے, ان کی گائیڈنس میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ان کی بڑی تعریف کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے ان کی. تو وہ جو اتفاق سے میرے قریب رہتے تھے, یہاں جب میں جوہر ٹاؤن میں تھا تو کبھی کبھی تشریف لاتے تھے میرے یہاں, میں بھی ان کے یہاں چلا جاتا تھا. پھر جب ذرا عمر ان کی زیادہ ہو گئی, پھر وہ کچھ بعض عوارض کی وجہ سے انہوں نے ڈرائیونگ چھوڑ دی, تو پھر وہ میں ہی جایا کرتا تھا زیادہ تر ان کے پاس. تو بہت تو آپ کی کیا گفتگو ہوتی تھی عربی کے موضوع پر یا نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑے وسیع آدمی تھے, انہیں عربی کے علاوہ انگریزی سے, اور وہ جب وہ جرمنی میں بھی رہے وہاں جا کر 1-2 سال, تو جرمن زبان بھی انہوں نے سیکھی. اور ایک وسیع آدمی تھے, اور ان کے اندر ایک کھلا پن تھا, لیکن ان کی وہ جو فرسٹ لو ہے ان کی وہ عربی تھی. مجھے بتایا عزیز صاحب نے کہ آپ کی طاہا حسین صاحب کے شاگرد سے بھی کوئی ملاقات ہوئی, وہ کیا قصہ ہے؟ اور اس کے اندر وہ ایک عربی انہوں نے ایک لکھ کے بھی دیا, مام بسو بن شفا. ہاں, یہ اصل میں آپ کو پتہ نہیں ساری باتیں کس کس نے سکھا دی ہیں, بتا دی ہیں. میں اصل میں پیشے سے صحافی ہوں, تو تحقیقات کر کے آیا ہوں میں آج. جی, وہ اردن میں ناصر الدین الاسد بہت بڑے اسکالر تھے, اور وہ انہوں نے عربی لٹریچر کے بارے میں, خصوصاً جاہلی شاعری کے سورسز کے بارے میں بڑی پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تھا, چھپا ہوا ہے وہ, مصادر الشعر الجاہری وقیبتها تاریخیہ. تو وہ بہت بڑے عالم تھے, اور وہاں کے بڑے معزز لوگوں میں سے تھے. اردن یونیورسٹی کے 2 مرتبہ وہ وائس چانسلر بھی رہے, اور سفیر بھی رہے. وہ اردن کے سفیر رہے سعودی عرب میں. بہت یعنی اپنے ملک کے بڑے نامور اور بہت معزز لوگوں میں سے تھے, اور عربی زبان پر, ادب پر بہت ان کا ہوتا. کام بھی بہت ہے, کتابیں بہت سی لکھی انہوں نے. وہ ہوا یہ کہ میں نے ایک کتاب ایڈٹ کی تھی, قلائد الجمان, جو عراق کی ایک یونیورسٹی نے مجھ سے ایڈٹ کروائی تھی. تو وہ چھپ گئی بعد میں یہاں سے ہی, لاہور ہی سے, کیونکہ عراق اس اسنا میں تباہ ہو گیا. تو وہ میں نے ان کو بھجوائی تھی ناصر الدین اسد صاحب کو. قلائد الجمان جو جب چھپ گئی, اس پہ میں نے 8-9 سال کام کیا تھا. وہ ایک الگ داستان ہے, کبھی اس پہ ذکر ہوا تو آپ کو اس کی بھی کچھ باتیں دلچسپ معلوم ہوں گی. وہ جو میں اردن گیا ایک مرتبہ 2009 میں, وہاں اردن یونیورسٹی میں ایک شعبہ اردو بھی تھا چھوٹا سا, اس میں ایک پاکستانی استاد تھے, انہوں نے علامہ اقبال پر ایک سیمینار کروایا تھا. تو یہاں اقبال اکیڈمی میں سہیل عمر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی وہاں جا کر کچھ پڑھ دیں وہاں. تو میں ایک مضمون لکھ کے لے گیا تھا. اس کے علاوہ کوئی زبانی بھی بات چیت جو ہوئی وہاں اس سے پہلے وہ میں نے کی, تو اچھا پسند کیا گیا. تو میں نے کہا کہ میں ناصر الدین اسد صاحب سے ملنا چاہتا. اس وقت تک وہاں تھے, ان کا انتقال غالباً 2015 میں ہوا ہے. تو وہ میں نے پوچھا وہاں کے شعبہ عربی میں, تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, اور وہ پروفیسر ایمیریٹس کے طور پہ وابستہ ہے,
اور شاید آج ان کی کلاس بھی ہے. تو میں کہ میں ان کی کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پتہ کروایا. خیر مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یونیورسٹی نے ان کے شایان شان طریقے سے ایک ان کا کیمپ آفس ان کے کہیں رہائش کے قریب، اور ایک آفس ان کا یونیورسٹی میں، پورا سٹاف. ایک خاتون ان کی سیکرٹری تھی. اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا یہ موقف تھا کہ کولوکیل عربی ہرگز نہ بولی جائے شعبے میں. اچھا، ہاں جی، بس یہ بولی جائے، وہی عربی بولی جائے. خود بھی وہ ایک لفظ نہیں بولتے تھے کولوکیل کا. تو وہ ان کی سیکرٹری نے مجھے آ کے بتایا کہ جی وہ سوری وہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ آج آئے نہیں ہیں. تو میں نے ایسے ہی وہاں سے کاغذ لے کر اس کے اوپر عربی میں 2-4 سطریں لکھی، جس میں لکھا کہ میں نے آپ کو کتاب قلائد الجمان بھیجی تھی اپنی، اور آپ نے پسندیدگی کا ای میل مجھے دیا تھا، تو میں اتفاق سے آیا ہوا تھا تو آپ سے ملنے کی خواہش تھی. تو میں وہاں چھوڑ آیا اور اپنا میں نے موبائل نمبر جو وہاں کا تھا سم وہ لکھ دیا. اچھا، شام کو ایک براہ راست ایک کال آئی اور کہا کہ میں ناصر الدین اسد بول رہا ہوں. اچھا، میں سچی بات ہے تھوڑا سا ایمبیرس ہوں. اس وقت ان کی عمر اس وقت کو 80 سال کے قریب ہوگی، بلکہ شاید کچھ 1-2 سال اوپر ہی ہوگی. تو ہم تو ایک معمولی سا ہوٹل تھا اس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس میں لفٹ بھی نہیں تھی، اوپر کی منزل میں، تو ہم تو سیڑھیاں چڑھ کے جاتے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے مجھے بتائیں کس ہوٹل میں آپ؟ میں ابھی آتا ہوں. اب یہ صرف اور صرف عربی زبان اور ادب سے محبت کی وجہ سے، ورنہ جو ان کا معاشرے میں مقام و مرتبہ تھا اس میں تو اس طرح نہیں جاتے ہوں گے کہیں بھی. تو میں بلکہ ایمبیرس ہو گیا اور میں نے بہانہ کیا. میں نے کہا نہیں، ہم لوگ ابھی کھانا کھانے ذرا سٹی سینٹر میں جا رہے ہیں، تو آپ زحمت نہ فرمائیں، صرف یہ اجازت دیں کہ کل کسی وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. تو انہوں نے بڑا اشرار کیا، نہیں بس مجھے آپ بتائیں، بس ہوٹل بتائیں، میں ابھی آ رہا ہوں. اچھا، میں نے ان سے بڑے بلطائف الحیل ان کو روکا تاکہ وہ نہ آئیں، ان کو زحمت نہ ہو. اگلے دن ہم ان کے گئے تو انہوں نے وہ کہا کہ اچھا یہ میرا نمبر نوٹ کر لیں، اس پر براہ راست کال کریں اور جو بھی اٹھائے اسے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ بالکل فوراً مل لیا جائے. تو میں نے فون کیا انہیں، وہ ان کی سیکرٹری نے اٹھایا. تو میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس پر فی الفور ان سے بات کرا دی جائے. تو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ ذرا ہولڈ کیجئے. وہ 2-3 منٹ کے اندر اندر سنا گیا جو کہہ رہے ہیں ابھی آ جائیے آپ. ہم 2-3 لوگ تھے، ہم چلے گئے. انہوں نے بالکل ہر کام چھوڑ دیا، ایک صوفے پہ ہمیں بٹھا کے اور ساتھ اپنے اس کے دوسرے صوفے پہ وہ خود بیٹھے، اور 1-1.5 گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی. بڑی صاف ستھری دھلی ہوئی عربی، اور وہی ہم سمجھ بھی سکتے تھے. کولوکیل تو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. تو بہت لطف آیا ان سے بات چیت کرنے کا. اور انہوں نے اس 1-1.5 گھنٹے میں گھڑی کی طرف نہیں دیکھا، بالکل ہمیں احساس نہیں ہونے دیا. معلوم ہوا کہ وہ بہت خوش ہیں. تو اس میں نے ان سے کہیں یہ پوچھ لیا کہ ڈاکٹر طاہر، انہوں نے کہا ہاں میں ڈاکٹر طاہر حسین کا شاگرد ہوں، اور میری تمام تعلیم مصر میں ہوئی ہے، قاہرہ میں. اور میں احمد امین بھی بہت بڑے اسکالر تھے، وہ بھی ہمارے استاد تھے، اور ڈاکٹر طاہر حسین بھی ہمارے استاد تھے. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو ڈاکٹر طاہر حسین صاحب کی جو نظریات تھے جاہلی ادب کے بارے میں، قبل از اسلام کے ادب کے بارے میں، اس کو آپ نے بالکل وہ رد کر دیا ہے اپنی کتاب میں. کہنے لگے ہاں مگر دیکھ لو میں نے کہیں ان کا نام نہیں لیا احترام. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو دلچسپ بات سناؤں کہ جس زمانے میں میں نے یہ تھیسی لکھا تو وہ ڈاکٹر صاحب پیرس غالباً گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کی بیگم فرینچ تھی نا، تو وہ جاتے آتے رہتے تھے. وہاں پڑھے بھی تھے باہر، وہاں سوربون یونیورسٹی میں. تو وہ جب وہ جو کتاب چھپی ہے تو باہر تھے، جب واپس آئے تو ان کے سیکرٹری نے مجھے ٹیلی فون کیا
کہ تم تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر صاحب تمہاری کتاب سن رہے ہیں اور سخت برہم ہیں، اسی لیے کہ ان کے نظریات کو ریفیوٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مطلب حاضر ہوں۔ تو کہنے لگے ایک دن اچانک، وہ سب عربی میں سنا رہے تھے، ایک دن اچانک دروازہ کھلا، جی یعنی اذا الباب یفتح واذا الدکتور یدخل، اندر داخل ہو گئے، ثم یغلق الباب من الداخل، اندر سے بند کر دیا، اندر آ کے بولڈ کر دیا دروازہ۔ اب ظاہر ہے وہ نابینا تھے، ان کو لے کے کوئی آیا ہوگا، وہ باہر کھڑا رہا، وہ اندر آئے، انہوں نے بولڈ کر کے کہنے لگے، اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی، بیٹھے بھی نہیں، انہوں نے مجھے وہ برا بھلا کہا، وہ سنائی، اور کتاب کی جی کتاب تمہاری یوں ہے، اب فلاں ہے، سب کہنے لگے۔ میں بالکل وہ جو آپ جملہ بول رہے تھے نا، وَأَنَا سَاكِتٌ لَا أَنبِسُ بِبِنتِ شَفَا، یعنی میں بالکل چپ بیٹھا رہا، ایک لفظ نہیں بولا۔ تو وہ کر کرا کے، اور اسی طرح جیسے آئے تھے ویسے نکلے اور چلے گئے، اور میں ساکت بیٹھا رہ گیا۔ 2-4 دن کے بعد کہیں منسٹری میں کوئی میٹنگ تھی، تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس میٹنگ میں آئے ہیں، تو میں گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ کیونکہ اس کے چند دن کے بعد پھر وہی واقعہ ہوا کہ وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا، اندر سے بورڈ کیا، اور پھر انہوں نے میری اور میری کتاب کی وہ تعریفیں کی کہ اس کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کی۔ میں پھر بھی چپ بیٹھا رہا، ایک حرف نہیں بولا۔ تو اس کے بعد جب سب کچھ کر چکے تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، هل انت غضبان حتی الآن، اب خوش، کیا تم اب تک بھی ناراض ہو؟ کہ اس وقت پہلی میں نے کہا، نعم اشد الغضب، میں بہت ناراض ہوں۔ تو خیر وہ کہہ لے کہ پھر انہوں نے بڑی، تو ان کا دل بھی کیسے بدل گیا کتاب کے بارے میں، وہ کچھ بتایا نا؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ادیب تھے، عالم تو احمد امین تھے، اور ڈاکٹر صاحب یہ جتنے نظریات پیش کرتے رہتے تھے کہ سب کے سب وہ خود بھی نہیں مانتے تھے، بس ایک شوق تھا ان کا، وہ ایک چیریشڈ چیزوں کو توڑ دینے کا۔ تو اس لیے کہنے لگے کہ اتنے سیریس نہیں تھے ان معاملات میں، اور میں تو بہت کلوزلی انہیں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے یہاں جانا اس وقت شروع کیا جب جوتیوں میں جگہ ملتی تھی مجھے، لوگ اندر بیٹھے ہوتے تھے، اور اس وقت تک جاتا رہا جب ڈاکٹر طاہر حسین بڑھاپے میں ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اور ان کی بیگم ان کے گھٹنوں پر رومال ڈال کے انہیں اپنے ہاتھ سے چمچے سے منہ میں کھانا کھلاتی تھی، تو میں اس وقت وہاں بیٹھا ہوتا تھا ان کے پاس، اتنا میں ان کے پاس حاضر باشی رہی ہے میری۔ تو وہ انہوں نے بہرحال، لیکن وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب سے جو چیز سیکھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عربی میں گفتگو ہمیشہ اسی پیمانے کی کرتے تھے جیسی ان کی کتاب کی تحریر ہوتی۔ کیا سوال، یہ بات دوسرے اساتذہ میں نہیں تھی، اور ادیب تھے، اور واقعی میرا ذاتی طور پر بھی تجربہ یہی ہے کہ مجھے طاہر حسین بطور ادیب بہت پسند ہے۔ ان کی عبارت پوری کتاب میں اگر ایک کوٹیشن کہیں لگی ہوئی ہو تو اسے پڑھتے ہی چونک جائیں گے ہم، یہ کس کی عبارت ہے، وہ پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر طاہر حسین کی عبارت ہے۔ لیکن ان کے نظریات سے بسا اوقات ہمیں اتفاق نہیں ہوتا۔ کتنی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں کہ کسی ایک آدمی سے محبت کرنا، اس کی نثر سے، اس کے ادب سے، اور اس کے نظریے سے آپ پورا اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، ہم محروم رہنا ان چیزوں سے، ہم تو آدمی کو پورے نظریات اور اس کے فن سب کچھ ملا جلا کے دیکھتے ہیں، چیزوں کو جزو میں دیکھنے کی عادت ہمارے ذرا کم ہے۔ لیکن آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی۔ اچھا، اب عرب دنیا کی بات ہو ہی رہی ہے تو جی سی کالج کے لڑکوں میں ایک یہ ریومر بھی پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کو صدام حسین نے بلایا تھا، ایسے قصے کہانیاں بنائی، عراق آپ گئے اور آپ نے واضح کے مخطوطوں کا ترجمہ کیا۔ یہ وہی بات ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پوری افسانہ بن جاتا ہے۔ اس کی حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت بہت مختلف ہے۔
وہ یہ ہے کہ یہی جو مخطوطہ ہے نا قلائد الجمان، جس کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ میں نے ناصر الدین اسد صاحب کو کتاب بھیجی تھی، وہ یہ میں نے سالہ سال میں ایڈٹ کیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ میں نے پی ایچ ڈی اس کے ایک حصے پر، چھوٹے سے پورشن پر کی تھی، تو مجھے دلچسپی ہو گئی. یہ کتاب 8-10 جلدوں میں ہوا کرتی تھی، 2 جو ہیں وہ ناپید ہو گئی ہیں، ملتی نہیں ہیں کہیں. 8 جلدیں محفوظ ہیں ترکی میں. تو وہ یہ شخص جس نے کی تھی اس کا نام تھا ابن الشعار، اور یہ ہے 7ویں صدی ہجری کا آدمی، یعنی بغداد کے زوال سے کوئی 2 سال پہلے اس کی وفات ہوئی ہے. تو وہ مخطوطے جو تھے وہ میں دیکھ چکا تھا جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. دلچسپی ہو گئی، میں نے اس پر 1-2 مضمون لکھے. وہ مضامین رسالے میں چھپ کر عراق تک بھی پہنچے. تو وہاں کی یونیورسٹی جو تھی، کیونکہ یہ شخص رہنے والا تھا موصل کا، موصل وہاں کا ایک مشہور شہر ہے، تو موصل یونیورسٹی ہے. اس میں جو اساتذہ تھے انہوں نے، اس لیے کہ ابن شعار کا یہ وطن ہے، انہوں نے اس مخطوطے کو زندہ کرنے کی جو ایک بنائی تھی اسکیم. تو انہوں نے میرے مضامین جب پڑھے تو وہ انہیں پسند آئے کہ اس میں بہت کام کیا گیا ہے، اس آتھر کی مثلا لائف نہیں ملتی. تو میں نے وہ مائکرو فلمز کی شکل میں بہت لمبی چوڑی کتاب، 8 جلدیں اس کی میں نے ریڈر پر لگا کر پڑھی، اور ایک سطر دیکھی. اور جہاں کہیں واحد متکلم کا صیغہ آ گیا، میں اس دن بغداد میں کتابوں کے بازار میں کھڑا تھا، فلاں آدمی ملا، وہ میں نے الگ نوٹ کریے سارے، اور ان کی ڈیٹس نوٹ کی، اور پھر ایک کرونالوجیکل آرڈر میں لا کر اس کی ایک لائف سکیچ بنایا جو نہیں تھا پہلے. تو وہ اس طرح کی چیزوں سے وہاں جو موصل یونیورسٹی کے اساتذہ تھے انہوں نے بہت اچھا تاثر لیا. تو ایک پروفیسر قاسم مصطفیٰ ہوا کرتے تھے وہاں، وہ شاید ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے عربی کے اس دور میں. تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ ہم نے آپ کی یہ چیزیں دیکھی ہیں اور آپ کو اس کتاب سے اتنا شغف ہے، تو ہم نے یہ جو 8 جلدیں ہیں ان کو ایڈٹ کرانے کا پروگرام بنایا ہے. تو اس میں سے 6ٹھی جلد خاصی مشکل ہے، مٹی ہوئی تھی بہت زیادہ، ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور ایک ہی نسخہ تھا اس کا، یہ آپ ایڈٹ کر دیں. تو میں نے ان سے کہا بھی آپ اہل زبان ہیں، بغداد میں بیٹھے ہیں، میں یہاں بات کر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارا رائے ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں میں کوشش کروں گا. تو وہ انہوں نے دیا، تو کہنے لگے آدھی لے لیجئے آپ، آدھی کسی اور کو دے دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، پھر کرنی ہے تو پوری ہی کریں گے. تو میں نے اس کے اوپر یہ کوئی 7-8 سال لگائے. تو بیچ میں بڑے اشتیاق سے وہ لکھا کرتے تھے کہ ہم آپ کے بارے میں یہاں بڑی گفتگو کرتے ہیں یونیورسٹی میں، آپ کے کام کا جائزہ لے کر اس کی ہم بڑی اپریسیشن کرتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ آپ جزء مکمل کریں، تو آپ یہاں ہمارے پاس اس کو لے کے آئیں، ہم ایک تقریب کریں، اس میں اس کی پذیرائی ہو، ہمارے گھروں میں رہیں وغیرہ وغیرہ. مگر وہ میری کتاب کی تکمیل ہوتے ہوتے سب اجڑ گئی، وہ یہ تمام برباد ہو گیا عراق. تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ قاسم مصطفیٰ خود بیچارے وہاں سے لیبیا چلے گئے، پھر شاید ان کا انتقال ہو گیا، وہ سب بکھر گیا سلسلہ. تو یہ قصہ تھا کہ انہوں نے میرے سپورٹ کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ صدام حسین کا کیا تعلق. ویسے جی سی کے لڑکے لڑکیوں کی شرارت ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے عراق سمجھا تو انہوں نے کہا صدام نے بلایا. نہیں، وہاں پہ تو پوری کہانی مشہور ہے کہ آپ گئے اور پروٹوکول میں وہاں تک کے رہے اور سب. اچھا، میں کوئکلی 3 سوال کر کے پھر انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو انتظار حسین صاحب کا آج یوم پیدائش ہے، اور 7 سالہ یوم پیدائش ہے. صبح بھی آپ ماشاءاللہ سے 7 سالہ یوم پیدائش آج آپ ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے. تو ان کی اور آپ کی مماثلت میں نے یہ ڈھونڈی کہ وہ آپ دونوں یو پی سے ہیں، اور جب یہاں آئے تو لاہور کے ہو کے رہ گئے. تو آپ لوگوں کا تعلق کیسا رہا؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ انتظار حسین صاحب کی یادیں سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے، تو کیا یادیں آپ کی؟
بہت سی یادیں ہیں. مطلب یہ انتظار صاحب بھی زندگی میں جو بڑے انوکھے لوگ ملے ہیں اور بڑے جینوئن، انتظار صاحب ان میں سے تھے. میرٹھ کے علاقے میں ان کا گاؤں ہے ڈبائی، وہاں کے رہنے والے تھے وہ. پڑھا انہوں نے میرٹھ میں زیادہ. پروفیسر کرار حسین صاحب ان کے اساتذہ میں تھے، اور میرا خیال حسن عسکری صاحب سے بھی کہیں پڑھا ہے انہوں نے. تو خیر وہ میری تو ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی. کبھی وہ کالم لکھتے تھے، اس پر ہم نے کبھی کوئی خط لکھ دیا تو انہوں نے اپریشیٹ کر کے کوئی جواب لکھ دیا. بیسیوں دفعہ ان سے محفلوں میں کہیں یا کہیں ملاقات ہوتی، بالکل یاد نہیں رہتا تھا انہیں یہ آدمی کون ہے. اچھا. وہ اصل میں نے جو ان کی نفسیات بعد میں بہت قریب آ گئے، میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ ان کے ذہن میں داخلہ بہت مشکل ہے. ایڈمیشن نہیں ملتا. ہاں ایڈمیشن نہیں ملتا، رجسٹر نہیں کرتے. وہ ملتے ہیں لوگوں کو ایسے جیسے پروں پہ پانی پڑا اور چھٹ گیا. تو داخلہ بہت مشکل ہے، اور اگر ہو جائے تو وہاں سے نکلنا بھی بہت چھٹی نہیں مشکل. ملتی. تو میں مدتوں تو یہی دیکھتا رہا کہ 20 دفعہ ملنے کے باوجود وہ اگلی بار پہچانتے نہیں کون ہے. ہم نے انہیں سرگودا کے کالج میں بلایا، وہاں ایک تقریب تھی ناصر کاظمی صاحب کی یاد میں. اس میں وہ صدارت کے لیے بھی، صدارت تو ڈاکٹر وزیر آغا کی تھی، وہ مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف لائے تھے، لیکن کبھی نہیں پہچان کے دیا انہوں نے. پھر وہ ایک زمانے میں نے ان کے بارے میں پھر ایک مضمون لکھ دیا، اور اس میں یہ سب باتیں لکھی کہ پہچان کے نہیں دیتے. اور ان کی تعریف بھی کی، اور ذرا ایک بڑا لائٹ موڈ میں ایک لکھ دیا تھا. وہ چھپا تھا، وہ ادب دوست رسالہ نکالا کرتے تھے، یا وہ ہمارے اے جی جوش صاحب. چھپ گیا تو وہ انتظار صاحب اس میں بیٹھتے تھے نا پاک ٹی ہاؤس میں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں زاہد ڈار بھی تھے. زاہد ڈار کو پڑھنے لکھنے کا تو بہت شوق تھا. پنجابی میں گفتگو تو ہمارے ساتھ تو زاہد ڈار صاحب کیا کرتے تھے. میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اڈا مضمون ویکھیا ہے انتظار تھے، یعنی آپ کا مضمون انتظار حسین کے بارے میں پڑھا ہے. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیسا لگا آپ کو؟ کہنے لگے کچھ لوگ کہندے نے انتظار دے خلاف لکھیا ہے، کوئی کہندا ہے انتظار دے حق میں لکھے. تو میں نے کہا جی انتظار صاحب کی کہندے نے؟ کہنے لگے وہ تو کہندا ہے ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پوڈ کاسٹ والے جو ہیں دور دور تک وہ پنجابی کو فالو کر رہے ہیں. مطلب میں تو سمجھتا ہوں پنجابی سمجھ. مطلب یہ کو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ لگے انتظار صاحب کے بارے میں کچھ کہتے خلاف لکھا ان کے، کچھ کہتے حق میں لکھا. میں نے کہا ان کا اپنا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ تو کہتے ٹھیک ہے. ٹھیک لکھا. میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے. بڑی کمال ہوتا ہے ایک مضمون کا. اس کے بعد انتظار صاحب نے ہمیں رجسٹر کر لیا، داخلہ مل گیا. وہ پھر بلکہ انہوں نے وہ ایک ریمارک دیا بڑا دلچسپ تھا. کہنے لگے بھائی ہمارے بارے میں افسانے کے بارے میں تو بہت لوگوں نے لکھا ہے، فن پہ، شخصیت پر کسی نے نہیں لکھا. آپ نے کمال کیا ہے کہ شخصیت پہ لکھا جو ہے ہی نہیں. یہ بہت مشکل آدمی تھے اس کا مطلب. مشکل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب وہ ایک ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن. چوکا دیں گے آپ. ہاں تو وہ بار انہوں نے کہا وہ شخصیت ہے ہی نہیں، اس پر لکھ دیا آپ نے. یہ بڑی عجیب ایکسپریشن تھی ان کی. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اچھا یہ مطلب یعنی پرسنالٹی میں جا نہیں سکتے نا. تو خیر اس کے بعد وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے. پھر ان سے کافی قرب رہا، بہت زیادہ ملاقاتیں بھی رہیں. میرے گھر بھی 1-2 دفعہ تشریف لائے، میں بھی ان کے یہاں جایا کرتا تھا کبھی. تو پھر وہ بڑا ایک قرب ہو گیا. اور بلکہ انہوں نے اپنا آخری کالم میرے ہی بارے میں لکھا تھا. اس کے بعد وہ بیمار ہوئے اور ان کے انتقال ہو گیا. تو وہ کالم بھی ان کا ایک یادگار ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ایک
حزن وابستہ ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس سے اور بات چیت ہوگی کچھ میں، وہ اسی دن ان کو بے ہوش ہو گئے. اور پھر نہیں، آخر تک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے وہ، بس وہ ان کو نمونیا ہوا اور اس میں ختم ہو گئے. تو ان کے یہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک عجیب عمق تھا. افسانہ تو ان کا آپ جانتے ہی ہیں، یعنی ان کے متنوع افسانے ہیں، اور اس کے اندر مذہبی ڈکشن، سنسکرت کی ڈکشن ہے جی، آپ کی جو کہانیاں بر صغیر کی ہیں، لوک کہانیاں، ان کا ڈکشن ہے، مغربی ادب کا بھی ایک چھینٹا ہے. اور اس کے بعد وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھی کوئی چیز بناتی ہے. کیا بہت خوبصورت. یعنی وہ اس میں وہ پھول پھل نظر نہیں آتے، وہ ایک چیزیں دیگر ہوتی ہے. تو وہ ایک کریٹیو آدمی تھے، اور ان کا فن بہت کریٹیو ہے. بعض افسانہ بس مور نامہ ان کا آپ دیکھیے، ان کا مور نامہ ایک افسانہ ہے، کیا کمال کا افسانہ ہے. نہیں، ان پہ تو ہم چاہیں گے ایک مربوط گفتگو. بلکہ میں کراچی سے ہمارے دوست ہیں منیب الحسن رضا صاحب، وہ آپ کے اس خاکے کے بڑے فین ہیں جو آپ نے شہزاد احمد صاحب پہ لکھا ہے، لیکن وہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ پہ کریں گے. آپ بتا رہے آپ کی والدہ کو بھی شعری ذوق بہت بلند تھا، وہ فراز کا اور مظفر وارثی صاحب کا ایک شعر ان کو بڑا پسند آیا تھا. یہ آپ نے بھائی بڑی تفصیلات کا سراغ لگا رکھا ہے. جی میری والدہ صاحبہ کو ان کا شعر سے شغف بہت تھا، اور شعری ذوق بھی ان کا عمدہ تھا. تو یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تھا کہ ہم سب سن 65 کی بات ہوگی، ہمارے گھر میں ایک ریڈیو تھا. وہ بڑے شوق ذوق سے، اس زمانے تک تو ریڈیو ہی زیادہ رائج تھا، اگرچہ ٹی وی آ تو گیا تھا اس دور میں 64-65 کے آس پاس، لیکن عام نہیں تھا. تو وہ مشاعرہ بڑے شوق سے سنتی تھی بیٹھ کر. تو مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ ایک دن انہوں نے مشاعرہ سنا اس کا ریڈیو پاکستان لاہور سے، اور سننے کے بعد مجھ سے کہا بھائی اس مشاعرے میں 2 شعر ہمیں پسند آئے. ایک تو احمد فراز کا شعر تھا کہ رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. واہ کیا خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا. ایک تو یہ شعر مجھے پسند آیا. اور اس زمانے میں مظفر وارثی غزل بھی لکھتے تھے، بعد میں تو نعت کی طرف زیادہ رہے. تو ان کہنے لگے ایک شعر مظفر وارثی کا پسند آیا کہ چلتا ہوں تو پڑتے ہیں قدم میرے ہوا پر، چلتا ہوں تو پڑتے ہیں قدم میرے ہوا پر، ڈرتا ہوں ہوا چلنے سے انکار نہ کر. واہ. تو انہوں نے، ہماری والدہ نے کہا یہ 2 شعر مجھے پسند آئے. اور بھی کبھی وہ اعلیٰ شعری کسی شعر پہ کرٹیسائز کرتی تھیں یا کوئی، تو اس میں بڑی پت ہوتی تھی، تو فطری طور پر ان کو ایک شعر سے شغف تھا. جی اچھا، آخری سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا، حسن نام ہے، کہ وہ بہت جلدی بور ہو جاتا ہے. تو آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، بلکہ ہم نے وہ الگ سے چلایا اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا. جیسے نا میں نے اپنے پیرنٹس نے ہمیں بتایا کہ وہ اس نسخے پہ عمل کر کے. تو اسی کے لیے ایک سوال میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی 7 سال کا ہے، تو میں اس کو عربی بھی سکھا رہا ہوں، اسپینش بھی سکھا رہا ہوں، انگریزی بھی سیکھ رہا ہے. تو یہ کم عمری کے اندر بچوں کو جو ہم بہت سی زبانیں سکھاتے ہیں ایک ساتھ، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی وقفہ کرنا چاہیے؟ جو ہمیں بہت صلاحیت ہوتی ہے بچے سیکھ سکتے ہیں. یہ ہم اپنے اسکول میں جاؤ، اپنے اسکول ہمارا یہاں پہ بچوں کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سی زبانیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو. نہیں مطلب ایک بوجھ بنا کے نہ سکھائی جائے، لیکن بچوں میں ابزاربنگ پاور بہت ہوتی ہے اور بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. سیکھ سکتے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں. اور اس عمر میں وہ زیادہ تیزی سے سیکھ جاتے ہیں بچے، ان کی سہولت زیادہ رہتی ہے کہ اگر کم عمری میں زبان. اور کم عمری میں سیکھنا آسان ہوتا ہے، وہ زیادہ فطری ہوتا ہے، بڑے ہونے کے بعد نہیں ہوتا اتنا فطری. میں نے اپنے ایک استاد سے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو بچہ بچپن میں زبان سیکھتا ہے نا، تو وہ لرن نہیں کرتا، وہ ایکوائر کر لیتا ہے. تو وہ جیسے اس کا شعور کا وجود کا حصہ بن جاتا ہے. جب بڑی عمر میں ہم جا کے سیکھتے ہیں تو ایک ایفرٹ کر کے سیکھنی پڑتی ہے. پھر وہ بہت یعنی واقعی یعنی وہ بچپن کی تعلیم میں کچھ وہ جاگزی ہو جاتی ہے، ذہن میں بنی بنائی چیزیں جاگزی ہو جاتی ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے عبدالعزیز مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک نظم آپ کے لیے کہی،
تو میری تو گزارش ان سے میں نے کی تھی کہ وہ خود یہاں پر آتے اور وہ آپ کو نظم سناتے، لیکن وہ یہاں پر آئے نہیں. تو اگر آپ کی اجازت تو میں اگر دیکھنے والوں کو وہ نظم سنا دوں جو انہوں نے آپ کے لیے کہی ہے. سنا دیجیے. یہ ہمارے دوست ہیں، احمد جاوید صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہ ان کی ماشاء اللہ سے خود بھی کافی دسترس سے چیزوں پہ اور لیکچر دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک نظم کہی ہے ڈاکٹر خوشی ہاں وہ رضوی اصل صاحب میں کے لیے. گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے نا، تو وہ میری کلاس میں، اگرچہ وہ عربی کے طالب علم نہیں تھے لیکن میری کلاس میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ایک دو ان کے دوست بھی ساتھ ہوتے تھے. تو بس وہ باقاعدہ تو کوئی شاگرد نہیں ہے لیکن وہ آتے تھے، وہاں بیٹھتے. یہ وہ محبت بہت کرتے ہیں آپ کی، اور آپ کا تذکرہ در مدحت خورشید رضوی، یہ اس کا عنوان ہے. شفیق چہرہ، عمیق آنکھیں، بلند قامت، وہ چال جس سے وقار ٹپکے، وہ خوش لباسی کے رشک آئے، وہ بے نیازی کے آدمی کو خود اپنے ہونے پہ شرم آئے. میں دیکھتا تھا کہ روز یہ سب اسک سراپائے صد ہنر میں سمٹ کے ان راہ داریوں پر کچھ ایسی سادہ دلی سے چلتا کہ اس کا ہونے کو جی میں چلتا. میں پہلی بار اس سے جب ملا تھا، میں جانتا تھا کہ نقص کامل کو حب کامل سے سیکھنا ہے. واہ. میں جانتا تھا کہ نقص اکمل کو حب کامل سے سیکھنا ہے. میں اس کے آگے سمٹ کے بیٹھا کہ جیسے سردی کی سخت راتوں کا آدمی ہوں. وہ میری خاطر کچھ ایسے بیٹھا کہ جیسے سردی کی سخت راتوں میں ایک الاؤ جو کہہ رہا ہو بڑھو میاں تم قدم بڑھاؤ. میں تم کو اپنے حصار میں لے کے زندگی کی امید دوں گا. کبھی مجھے کیٹس کو پڑھاتے، کبھی وہ ہومر پہ بحث اٹھاتے، کبھی عرب سرزمین کے ٹیلوں کو اس طرح سے ابھار لاتے کہ ایسا لگتا کہ امرؤ القیس کو میں اپنی برہنہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں. مگر یہ باتیں تو چھوڑے صاحب، ذرا سا اس کی طرف تو دیکھیں. نہ جانے کتنی سیاہ راتوں میں اس نے اپنے ہی بجھتے دل سے یہ سب الاؤ جلایا ہوگا. امید کھو کر بھی جانے کتنے دلوں کو آگے بڑھایا ہوگا. اسے ہی کہتے ہیں حب کامل. دعا ہے میری کہ ان کا سایہ ہمارے نااہل جسم و جاں کو ہمیشہ وجہ سکون بن کر بڑائی کی سمت کھینچ لائے. عمر عبدالعزیز اور 2014 میں یہ نظم کہی ہے. اور دیکھیے ممدوح کے بارے میں انہوں نے غلطی کی ہو تو کی ہو، مگر نظم اچھی ہے. اگر آپ جائیں سے پہلے اگر آپ کوئی اپنا ایک شعر ہمیں سنائے یا کوئی غزل، تو دیکھنے والوں کے لیے ذرا یہ بھی ایک خوشگوار یاد ہو جائے گی کہ آپ کتنی اچھی گفتگو سنی ہم نے. تو کچھ ہم استفادہ آپ کے شعر سے بھی کریں. 2 شعر یاد آ رہے ہیں. زنگ خوردہ ہے میرے باطن میں واہ قفل ممکنات. واہ. زنگ خوردہ ہے میرے باطن میں قفل ممکنات. رائے گاں جاتے ہیں سب چاندی کا دن سونے کی رات. واہ واہ واہ. زنگ خوردہ ہے میرے باطن میں قفل ممکنات. رائے گاں جاتے ہیں سب چاندی کا دن سونے کی رات. 7واں در کھولنے کا وقت آتا ہی نہیں. واہ. 7واں در کھولنے کا وقت آتا ہی نہیں. راہ میں حائل ہے کچھ ایسا طلسم شش جہات. واہ کیا بات ہے. بہت 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 نوازش ڈاکٹر صاحب. اور وہ چمن کو میں نے کبھی پاس سے نہیں دیکھا، کبھی قفس سے کبھی آشیاں سے دیکھا ہے. آپ کا شعر ہے کہ ہم نے تو آپ کو آج چمن کو بہت پاس سے دیکھا اور بہت خوشگوار موسم میں دیکھا، اور مجھے بہت یہ دن زندگی پر یاد رہے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کی سعادت ہوگی، اور کچھ باتیں بلے بہت سی باتیں ایسی ہیں تو ہم نے بھی آپ سے اور بھی پوچھنی ہے. بہت شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.